کیا اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا جائز ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان بحث کو جنم دیا ہے۔ جب انسان شدید مصیبت میں ہو، ہر دروازہ بند ہو جائے، ڈاکٹر جواب دے دیں اور امید کی آخری کرن بھی مدھم پڑ جائے، تو دل کی گہرائیوں سے صرف ایک ہی صدا نکلتی ہے: یا اللہ۔ لیکن اسی لمحے ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے: میں تو گناہ گار ہوں، کیا میری دعا براہ راست اللہ تک پہنچے گی؟ یا مجھے کسی بزرگ، ولی یا کسی وسیلے کی ضرورت ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر آج بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر فریاد کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسے ناجائز یا شرک قرار دیتے ہیں۔ تو آخر قرآن و سنت کی روشنی میں حقیقت کیا ہے؟ اکثر ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی وزیر اعظم یا کسی بڑے عہدیدار سے ملنا چاہیں تو سفارش کے بغیر ملاقات ممکن نہیں ہوتی۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کسی وسیلے کی ضرورت ہوگی۔ بظاہر یہ دلیل کافی مضبوط محسوس ہوتی ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو دنیا کے حکمرانوں پر قیاس کیا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی واسطے، سفارشی یا درمیانی ذریعے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ خود فرمایا: میں قریب ہوں۔ ایک ماں اپنے بچے کی پکار سننے کے لیے نہ کسی دربان کی محتاج ہوتی ہے، نہ کسی سیکرٹری کی۔ تو وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کیا وہ اپنے بندے کی فریاد سننے کے لیے کسی سفارش کا محتاج ہو سکتا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وسیلہ اختیار نہیں کرتے تھے؟ یقیناً کرتے تھے، لیکن اس کی نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شدید قحط پڑا۔ آپ نے بارش کے لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو اس وقت زندہ تھے، سے دعا کی درخواست کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی زندہ نیک شخص سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے، اور اپنے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا بھی مشروع ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وفات پا جانے والے لوگوں سے براہ راست اپنی حاجات طلب کرنا یا ان سے فریاد کرنا بھی اسی طرح ثابت ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اولیاء اللہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے کردار سے سیکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن کیا وہ خود یہ چاہتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد لوگ ان سے مدد مانگیں، یا پھر اسی اللہ کو پکاریں جس کی طرف وہ ساری زندگی لوگوں کو بلاتے رہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں تھے۔ وہاں کوئی وسیلہ نہیں تھا، صرف اللہ کو پکارنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے۔ وہاں بھی اصل مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آئی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان انتہائی مشکل حالات میں اپنے بندوں کی فریاد سن لی، تو کیا وہ آج آپ کی دعا نہیں سنے گا، جب آپ تنہائی میں آدھی رات کے وقت سجدے میں گر کر صرف اسی کو پکاریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد قریب ہے۔ وہ دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو ابھی زبان پر نہیں آئی۔ اس کے دروازے پر نہ کوئی دربان ہے، نہ کوئی پابندی، اور نہ ہی کوئی مخصوص وقت مقرر ہے۔ اس لیے اپنی امید، اپنی دعا اور اپنا بھروسہ صرف اللہ کے لیے خالص رکھیں۔ اسی سے مانگیں، اسی پر توکل کریں اور اسی کے سامنے جھکیں، کیونکہ جو رب آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس تک پہنچنے